قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اس کے پاس جتنے خزانے ہیں خیر کے وہ سارے بندوں ہی کے لیے۔ مختلف بہانے ہوتے ہیں، اسی لیے کبھی نماز کے راستے، کبھی روزے کے راستے، زکوٰۃ کے راستے، حج کے راستے، اور کبھی جیسے اب یہ 10 دن ہے، اس کو ذی الحجہ کے 10 دن اس کی قسمیں کھائی ہے قرآن نے، اور اس کے جو فضائل ہیں یعنی بے انتہا، اسی میں ایک بہت بڑا عمل ہے قربانی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، چونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی میں نے اس گھر میں جو آنکھ کھولی ہے تو بچپن سے لے کے میں نے تو یہ دیکھا کہ اس گھر کی اصل چیز جو ہے وہ حکموں والی زندگی ہے۔ راتیں، دن، ہفتے، مہینے، گھنٹے، گھڑیاں، سال، یہ سارا زندگی ہے۔ لیکن اس گھر میں جب سے آنکھ کھولی ہے، ماں کی گود میں رہا، آپ کے سینے سے لگا، آپ کے پاس رہا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس گھر کی اصل چیز حکموں والی زندگی ہے۔ تو جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ حکم کبھی جان سے متعلق، کبھی مال سے متعلق، کبھی صلاحیتوں کے استعمال کرنے سے متعلق، اور یہی وہ 3 طاقتیں ہیں جس پر آدمی کی بنتی ہے زندگی، بنتی ہے یا بگڑتی ہے، آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ جان، مال اور صلاحیت جب صحیح استعمال ہوتی ہے تو دنیا بھی اور آخرت بھی، وہ سکرات اور حشر اور ساری چیزیں اللہ کی رضا، اور یہی 3 چیزیں جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اسی پر پھر آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں، گھریلو، کاروباری، مستقل اور ذاتی زندگی میں، اور پھر قبر، حشر، وہ ساری بگڑتی۔ اسی لیے اللہ کے احکامات جانوں سے متعلق بھی، مالوں سے متعلق بھی، صلاحیتوں سے متعلق بھی، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اور اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں حکموں والی زندگی جینا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اسی لیے یہود سے کہا نا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہم جو کچھ ہو ہاتھ سے جایا جا سکتا ہے جان پر نہیں، لیکن اس لیے بتلایا کہ جب وہ آخری جو باب میں بیان کیا ہے حیات الصحابہ کی 3 جلد کا آخری واقعہ، کہ جب ہرقل نے اپنے آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھو کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا فوج بھی ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے غالب آ گئے؟ تو اصل جو ان کا جاسوس 3 نمبر کا جو بڑے درجے کا تھا، اس نے آ کے بتایا تھا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا تو ہر آدمی جان بچانے کی فکر میں تھا، اور ان کا ہر آدمی جان کھپانے کی فکر میں تھا۔ اور یہ سبق انہوں نے پڑھا تھا ان کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی، اللہ کے حکم پر جان دے دینا، اس کا اثر صحابہ تو انسان تھے، مرد تھے، عورتیں صحابہ کی تھی، ان سے گزر کر ان کے اونٹوں پر بھی اس کا اثر یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 63 اونٹوں کی قربانی، تو اس میں 7 اونٹ وہ تھے کہ ہر اونٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ خنجر لگا، خون کے فوارے تڑپ رہا ہے، پہاڑ جیسا اونٹ زمین پر دیکھ رہے ہیں، لیکن 7 اونٹ ان میں ایسے تھے جو ہر اونٹ دوسرے کو دھکا دے رہا تھا کہ تم نہیں پہلے میں، تم نہیں پہلے میں۔ اس لیے سارے دین کا خلاصہ اللہ کے حکموں پر جان، مال اور صلاحیت، اس میں سب سے زیادہ پیاری جو ہے آدمی کو اپنی جان ہے۔ اس لیے دعائیں منگوائی، حزب الاعظم میں دعا ہے، اللہ پاک تیری محبت میرے دل میں، میری اپنی ذات سے، میرے ماں باپ سے، ٹھنڈے پانی سے
اور دنیا بھر کی تمام چیزوں سے زیادہ کر دے، اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا کر دے جتنی تو نے مشرق مغرب میں کی ہے، اور میرے گناہوں سے مجھے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا دھونے سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، اور اس لیے علماء نے تو یہاں تک کہا کہ بھئی یہ حزب العظم جو ہے اس کی روزانہ کی ایک منزل، عجیب دعائیں ہیں ان کے اندر، حضور کی مسنون دعائیں بھی ہیں، صحابہ کے آثار بھی ہیں، اور ہماری اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے، ایمان کی دعوت، اور پھر اللہ سے کہنا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، 8 سال کے ہیں، بچے ہیں، اور معلوم ہے کہ کوئی کیڈبری نہیں ملنے والی ہے اور کوئی چاکلیٹ نہیں ملنے والے ہیں، گلے پر چھری چلے گی، خون، لیکن ابا اس حکم کے پورا کرنے میں آپ مجھ کو جمع پائے۔ یہ ہم کو سبق پڑھایا کہ جب 24 گھنٹے کی زندگی میں جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے اللہ کے احکامات متوجہ ہوں اور متعلق ہوں، تو اسی لیے صبر کے 2 معنی کہے ہیں علماء کرام نے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے کوئی ناگواری، ناگہانی، کوئی طبیعت کے خلاف کی چیز پیش آئے، اس پر جمنا، اس پر صبر کرنا، ایک معنی یہ بتایا، اور ایک صبر کا مطلب بتایا سارے گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، چوری کے، جھوٹ کے، سود کے اور بدکاری کے سارے گناہ کے اسباب موجود ہیں، اس وقت میں اپنے آپ کو اس سے روکنا اور اللہ کے حکم پر جمنا، یہ صبر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے واقعے میں ہم کو یہ دونوں سبق پڑھائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھی سے کہا تھا اور حضرت خضر نے جب کہا تھا۔ بہرحال کہ صبر اور شکر یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کتنے انعامات ہیں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تمہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، سارے نبیوں میں آد نبی بنی اسرائیل میں، نبوت سے اونچا کوئی مقام نہیں، دنیا بھی دی، دین بھی دیا، لیکن قوم نے ناشکری کی، اس پر پھر وہ بندر اور سور بنائے گئے۔ اسی لیے اللہ پاک کو نعمتوں کی قدر اور اس کا حکم پورا کرتے ہوئے اگر بندے پر کوئی تکلیف آیا اس کو کہ نہیں میرا اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے، اسی لیے زندگی کا مقصد بتلایا، کھاؤ پیو کماؤ بھی بچے ہم نے تمہارے ساتھ لگائے ہیں، لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سے آدمی کی دنیا کی زندگی بھی، اور اس میں پھر اللہ کے وعدے ہیں، حیاتن طیبہ، کہ جو مرد یا عورت یہ 2 بنیادوں پر آ جائے، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، تو ہم اس کو دنیا میں جو انعامات دیں گے، اس ایمان اور اعمال کا بدلہ تو اصل آخرت میں دیں گے، دنیا میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو بہت چھوٹا برتن ہے، لیکن دنیا میں حیاتن طیبہ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے دل کا سکون، دنیا میں چاہے زلزلے ہوں، طوفان ہو، جو چاہے، لیکن اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حکومتوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ والوں کے دلوں میں کیا کچھ سکون کی تہہ جمی ہوئی ہے، تو بجائے ملکوں پر حملہ کرنے اور فوج کشی کرنے پر، اللہ والوں کے دلوں پر اہل اللیل، اور یہ سکون ملتا ہے راتوں کے جاگنے، راتوں کے آنسو بہانے، توبہ استغفار کرنے۔ اسی لیے یہ ایام مبارکہ جو ہیں یہ بہت قابل قدر، ویسے پوری زندگی کا ہر ساتھ، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بہانے ہیں، اس میں جان سے، مال سے، ہر چیز سے متعلق حکموں کو پورا کرنا اور اصل اللہ کو راضی کرنا، یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہے تو دنیا بھی بنتی ہے۔ اس میں بتلایا حیاتن طیبہ کہ دلوں کا سکون دیتے ہیں، جو تمہارے پاس ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کاروبار کی شکل میں ہے، زمینوں کی شکل میں، ہم اس میں برکتیں دیں گے، اور تیسری چیز جو انعام دنیا میں دیں گے، اس پر تمہاری دعاؤں میں قبولیت، پھر لوگوں کے دعاؤں سے وہ کام بنیں گے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ دولتوں سے کام بنتے ہیں، حکومتوں سے کام بنتے ہیں، اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی، اللہم کما اقرت اعین اہل الدنیا من دنیاہم
دنیا والوں نے تو دنیا چاہی تو تُنے دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے تو اپنی حکموں اور اپنے نبی کی تابع داری والی عبادت کے ذریعے، کہ ہمارے ہر قدم میں اللہ تیرا حکم ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہو۔ اسی لیے کہ سب سے زیادہ اونچا مقام جو ہے وہ ہے عبادت اور اطاعت، عبادت اللہ کی، اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس میں حضور نے جو میراث دی، سب سے پہلی میراث جو کچھ آپ وہاں سے لائے، ایمان کی دعوت، اور اس دعوت کے راستے میں آنے والے مجاہدوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا، اس پر بڑے بڑے انعامات کے وعدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس راستے کے مجاہدے، اور اس کو کرنا صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سوائے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کے فضل کے۔ اسی لیے کہ خوب اس کی دعائیں مانگے۔ حق تو نہ ہم سے اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ اللہ کی کتاب کا، نہ امت کا، نہ ماں باپ بھائی بہن اور بیوی بچوں کا، ہم بہت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤن، تم تو سارے ہی خطا کار ہو، تم تو سارے ہی پاپی ہو، ہاں خیر الخطائین التوابون، تمہارے گنہگاروں میں اچھے گنہگار جو وہ ہیں جو بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ اس لیے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آدمی کو روزانہ کم سے کم دوگانا شکرانے کی کہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، نعمتوں کی شکر گزاری کی 2 رکعتیں اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کی 2 رکعتیں کم سے کم روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ فرائض 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اسی طرح رمضان کے روزے جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ، اور وہ تحقیق کریں زیورات پر بھی ہے، اور جن جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے وہ علماء سے معلوم کریں اور پوری ادا کریں۔ اس کے اوپر بھی بڑے وعدے ہیں برکتوں کے اور حفاظت کے۔ اور یہ حج کے ایام ہیں، اللہ کے لاکھوں بندے اور لاکھوں بندیاں اس وقت میں وہاں لبیک، اور مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں اور کہاں ہوں گے۔ اللہ ان صحابہ نے ایک مرتبہ انصار نے حضور سے کہا کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہاجرین تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، اس لیے کہ مہاجرین کے جو فضائل ہیں، حالانکہ انصار نے کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، تم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو۔ تو اس وقت میں جو حجاج کرام وہاں پہنچے ہیں اور جا رہے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں برابر، ان کے حق میں دعا کہ اللہ ان کے حج کو آسان بھی کرے، حج کو حج مبرور کرے، اور وہ وہاں سے واپسی میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے صحابہ دعوت اور دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے جماعتیں بن کر کے اللہ کے راستے میں، جن کی برکت سے میں اور آپ آج مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ حجاج کرام بھی بجائے وہ یہودیوں کے اور نصارا کے اور مشرکین کے سامان اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو تبرک سمجھ کے لاتے ہیں، نہیں، بلکہ اصل وہاں کی سوغات دعوت اور دعا، ایمان اور عمل، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت لے کر آوے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔